إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قابل قدر معزز سامعین و سامعات، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں، کبریائی اور بڑھائی کے جملے ہیں، ان سب کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے۔ درود و سلام ہوں ہمارے حقیقی پیر و مرشد، محسن و مربی، پیشوا مقتدا، سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ سے پیوستہ پچھلے خطبۃ المبارک میں ہم اللہ کے اس حکم کا ذکر کر رہے تھے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اور اس کے ساتھ شیطان کو، جس کا نام ابلیس ہے، سجدے کا حکم دیا، تو اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ نے انسان کو، ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو، فرشتوں پر تین طرح کی اللہ نے اس مقام پر، سورۃ البقرہ کے اس مقام پر جو ہم پڑھ رہے ہیں آج کل، تین طرح کی اللہ تعالیٰ نے آدم کو فرشتوں پر فضیلت دی ہے۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے انسان کو فرشتوں سے افضل فرمایا، اس کو خاص علم سکھایا، اور دنیا کے ہر چیز کا درجہ بدرجہ تھوڑا بہت اللہ نے ہر چیز کا علم دیا، اور انسان کے اندر وہ بنیادی مادہ اور فطرت رکھی ہے جو اس کو تحقیق تک اور کسی بھی چیز کی گہرائی تک جانے کے میں مدد کرتی ہے۔ یہ اللہ نے انسان کے فطرت کے اندر رکھا ہوا ہے کہ وہ جتنی مرضی
دیر لمبی تحقیقیں اور لمبی چوڑی وہ اپنے ایجادات اور مشاہدات پیش کر سکتا ہے، وہ اللہ نے انسان کی پیدائش کے وقت ہی، آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ہی انسان کے اس وقت اللہ نے تخلیق میں رکھ دی تھی۔ دوسری اللہ تعالیٰ نے فضیلت یہ دی ہے کہ فرشتوں سے آدم کو سجدہ کروایا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کی دوسری فضیلت فرشتوں کے اوپر ہے، اسی پر ہم بات کر رہے تھے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا کہ فرشتوں کو کہا کہ تم سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا، ابلیس کو بھی الگ سے حکم تھا۔ تو اس سجدے کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ خود کو کروایا تھا اس وقت حکماً۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ آدم کو ہی کروایا تھا، لیکن یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ تو جیسے قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا تھا، تو یہ سجدہ تعظیمی تھا جو کہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ ہماری شریعت یہ الگ سے شریعت ہے، اس کے احکام، اس کے معاملات، اس کی عبادتیں، اس کے سارے معاملات اپنے ہیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر لے کے آئے ہیں۔ ہماری شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، سجدہ تعظیمی نہیں کیا جا سکتا۔ کائنات کے اندر اللہ کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں ہے۔ جو آپ سے بڑھ کر کسی کو بڑا مانتا ہے اللہ کے بعد، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کسی کو مانتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ کے بعد کائنات میں ہر چیز، جن و انس، پیغمبر، ولی، جبے کبو، ہر سب سے بڑے ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے ایک صحابی ہیں معاذ رضی اللہ عنہ، بڑے مشہور صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں۔ وہ ایران کے سفر سے واپس آئے، اور صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے۔ انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، دور ملک سے سفر پہ آیا ہوں، تو وہاں پر میں نے ایک معاملہ دیکھا ہے کہ وہاں کے جو بڑے پادری اور پوپ ہوتے ہیں، یا ان کے جو بڑے سردار اور بادشاہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نچلا طبقہ، چھوٹے لوگ، ان کی رعایا، ان کے ماتحت لوگ ان کو جب ملنے آتے ہیں تو ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ آپ تو اللہ کے رسول، کائنات میں ہر چیز سے افضل ہیں، آپ ساتھ جو آپ کا تو جوڑ ہی، آپ کے ساتھ تو کسی کا جوڑ ہی نہیں ہے، آپ اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہیں، آپ کو زیادہ لائق ہے، آپ زیادہ سوٹیبل ہیں کہ آپ کو ہم سجدہ کیا کریں۔ یہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، یہ سجدہ تعظیمی سجدہ تھا، جس کے لیے صحابی جو دیکھ کر آئے تھے اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہے ہیں، یہ سجدہ تعظیمی سجدہ تھا۔ عبادت کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے تھے کہ ہمیں حکم دے ہم آپ کی عبادت کیا کریں، ہمیں حکم دیں ہم آپ کو ادباً سجدہ کیا کریں، جب آپ کی محفل میں شریک ہوا کریں تو آپ کی تعظیم کے لیے، آپ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے، آپ کی عزت کرتے ہوئے ہم آپ کو سلام کی جگہ سجدہ کیا کریں اور اپنی آپ کی مجلس میں شریک ہو جایا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کے بندے، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ لائق نہیں، وہ کسی بھی طرح کا سجدہ ہو، تعظیماً ہو، ادباً ہو، ویسے ہی جھکنا ہو، عبادت کی وجہ سے ہو، عزت کی وجہ سے ہو، کچھ مانگنے کی غرض سے ہو، کچھ لینے کی غرض سے ہو، ہر طرح کا سجدہ صرف اللہ کو جائز ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خامن کو سجدہ کرے۔ تو یہاں سے جتنا مرضی کو عزت والا ہے اس کے سامنے جھک نہیں سکتے، جھکنا حرام ہے، صرف اللہ کے سامنے جھکنا۔ چاہے آپ تعظیماً جھکیں، چاہے آپ ادباً جھکیں، چاہے آپ شوق سے جھکیں، چاہے آپ کسی وجہ سے جھکیں، وہ زندہ ہو پیر، وہ مردہ ہو پیر، وہ کھڑا پیر ہو، وہ بیٹھا پیر ہو، وہ کرنی والا ہو، وہ بھرنی والا ہو، وہ دینے والا ہو، وہ لینے والا ہو، اس کے نام کے ساتھ 45 لفظ لگتے ہو، نو پرابلم، وہ سجدے کو لائق نہیں ہے، سجدے کا حقدار نہیں ہے۔
ادب جو ہے وہ متقاضی نہیں ہے سجدے کا۔ ہم سب اپنی ماں کا ادب کرتے ہیں، ہم اپنے باپ کا ادب کرتے ہیں، اپنے استادوں کا ادب کرتے ہیں، عالم کا ادب کرتے ہیں، سکھانے والے کا ادب کرتے ہیں، تو کیا پھر سب کو سجدے کرتے رہیں؟ تو خالق اور مخلوق کی پھر تقسیم کہاں پر ہوتی ہے؟ کہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ خالق ہے اور یہ مخلوق ہے؟ کس ادا سے، کس رنگ سے، کس ڈھنگ سے یہ فرق محسوس ہوگا کہ یہ جو طور ہم یہ طریقہ اپنا رہے ہیں تو یہ خالق کے لیے، اور یہ طریقہ اپنا رہے ہیں وہ مخلوق کے لیے؟ خالق کو بھی سجدے ہو رہے ہیں، مخلوق کو بھی سجدے ہو رہے ہیں، مردوں کو بھی سجدے ہو رہے ہیں، ننگے پھلنگوں کو بھی سجدے ہو رہے ہیں، ہر لنڈی بچی کو سجدے ہو رہے ہیں، اور نام دیا ہوا ادب کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے خاک نہیں ہم سب، آپ نے روک دیا ہے۔ آپ مجلس میں آپ سب لوگوں کے برابر بیٹھا کرتے تھے کہ ان کو کنڈ ہو رہی ہے جی، پیچھے کو چلے جی، سیدھا نہ چلے جی، آگے نہ چلے جی، یہ نہ چلے جی، وہ نہ چلے جی، یہ ساری ڈرامے بازی ہیں۔ شریعت ان چیزوں سے ماورا ہے، بری ہے ان ساری چیزوں سے، شریعت کا کوئی لینا دینا نہیں۔ تو آپ سب نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، اس کو دلیل بنا کر لوگ کہتے ہیں لو جی اللہ نے نہیں سجدہ کرایا خاکی کو، بشر نے نوری نے سجدہ کیا خاکی کو، خاکی افضل ہے، چلو جی سارے لمبے پہ جاؤ۔ یہ بات غلط ہے۔ آج یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کیا، ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام کی اپنی شریعت تھی، ان کو الگ احکام دیے گئے تھے، کر لیا سجدہ۔ ہمارا یہ قرآن ہے، یہ ہمارے لیے بھیجا گیا ہے، اللہ کے نبی کی حدیثیں ہیں وہ ہمارے لیے، اس میں لکھا ہے کہ تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے۔ اس کے بعد جو آج کی جو آیت شروع ہوتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں اپنی سکونت اختیار کر لیں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم کھاؤ اس جنت کے میوے باغات، اس کے پھل، ہر چیز تسلی کے ساتھ، سکون کے ساتھ اس کو کھاؤ پیو اور آرام کے ساتھ اس طرح رہو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور تم نہ دونوں قریب جانا اس درخت کے، کوئی درخت مخصوص کر دیا اللہ نے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم نے ایسے کیا تو تم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آدم کو فرشتوں پر تیسری فضیلت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا گھر اللہ نے جنت میں بنا دیا۔ یہ تیسری فضیلت، پہلی علم، دوسری سجدہ کروایا، اور تیسری اللہ نے جنت میں ان کا گھر بنا دیا۔ اب یہاں پر رک کر ایک بات سمجھ لیجئے، آدم علیہ السلام، یہ آج کل ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے سائنس کے نام پر کہ نظریہ ارتقاء، ایک ڈارون نامی بندہ تھا پرانا، اس کا نظریہ پڑھایا جاتا ہے ارتقاء، کہ انسان مختلف طریقوں کے ساتھ، مختلف سٹیپس کے ساتھ، یہ جو ہماری شکلیں ہیں نا آج کل تخلیق ہو رہی ہیں، یہ مختلف سٹیپس کے ساتھ بنی ہیں، اور اس کو بہت لمبی چوڑی تھیوری کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ساری تھیوری جو ہے نا وہ بالکل غلط ہے، شریعت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تخلیق اللہ نے کی ہے، اور اس کی ساری جو سٹیپس ہیں نا، جتنے بھی مراحل اللہ نے قرآن مجید میں ہی بیان کیے ہیں، یہ کوئی بندر نہیں تھے، یہ کوئی سانپ چوہے نہیں تھے، یہ سیدھے اللہ نے ان کو انسان ہی بنایا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا دوسرے مقام پر، اور بعد میں فرمایا خلقت بیدی، کہ میں نے اس آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے آدم کی تخلیق کی۔ پھر دوسرے مقام پر فرمایا کہ میں نے اس میں روح پھونکی ہے، روح کے پھونکنے کے ساتھ اس انسان کی تخلیق وجود میں آئی ہے۔ پھر آپ چوتھے مقام کو اٹھائیے قرآن مجید کے، تو وہاں پر لکھا ہے کہ جب عورت اور مرد کا ملاپ ہوا اللہ کے حکم کے ساتھ، پھر عورت کے رحم میں اس نطفے کو اٹھایا، پھر اللہ نے وہاں پر انسان کی تخلیق کی، پہلے نطفہ تھا، پھر گوشت بنایا، پھر اس کی شکل و وضع بنائی، پھر اس کو وہاں پر خوراک مہیا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں لا کر انسان بنا دیا۔ بندر نہیں تھے انسان ہی اللہ نے بنایا ہے۔ بندر جانور ہیں، وہ انسان سے نچلی مخلوق ہیں۔
انسان ان سے بڑی اور بہتر مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی روح کے ذریعے نظریہ ارتقاء یہاں سے بھی غلط ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جس روح کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں، آدم علیہ السلام کے جسم میں پھونکا، اس سے انسان کے اندر یہ فہم کی قوت اللہ نے پیدا کی، یہ ارادے کی اللہ تعالیٰ نے قوت پیدا کی، یا کسی مسئلے سے استنباط کی اللہ نے قوت پیدا کی۔ یہ قوت جو انسان کے اندر عقل ہے وہ اسی روح کے ذریعے اللہ نے اس کے اندر داخل کی۔ بندروں سے آج تک کون سا بندر سمجھدار ہوا؟ سمجھدار ہوتے تو ان کا اب تک ان کا ارتقاء کیوں نہیں ہو رہا؟ اب والے بندروں کا کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ ساری فضول چیزیں ہمارے بچے پڑھتے ہیں اور اس کو علم کے نام پر پڑھایا جاتا ہے۔ یہ علم نہیں ہے، یہ ردی کی ٹوکریاں ہیں، علم نہیں ہے۔ علم وہ ہوتا ہے جو اپنے مخلوق کو اپنے خالق کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ علم وہ ہوتا ہے جو دنیا میں آنے کا مقصد بتاتا ہے۔ علم اسے کہتے ہیں جو بتلاتا ہے کہ خالق کے احسانوں پر سجدہ کیسے دینا ہے۔ علم وہ ہوتا ہے جو بتلاتا ہے کہ جس نے کھانا دیا بعد میں اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ علم یہ بتلاتا ہے کہ دنیا میں صرف کھانے پینے کے لیے نہیں رہنا، جس نے دنیا میں بھیجا ہے وہ پیپر بھی حل کرنا ہے، اس کی تیاری بھی کرنی ہے۔ علم یہ بتلاتا ہے کہ یہ ہمارا سٹاپ آخری نہیں ہے، اس کے بعد اور سٹاپ آئے گا، اس کے بعد پھر ایک مرحلہ آئے گا، پھر آخری سٹاپ آئے گا۔ علم یہ بتلاتا ہے کہ اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں رہنا، کہ جس کی پاس لاٹھی ہے اسی کی بھینس ہے، جو اوپر بیٹھا ہے وہ کچلتا جائے۔ علم یہ نہیں ہے۔ علم یہ بتلاتا ہے، یہ کیا ہوا کہ آپ پڑھ لکھ کے بڑے بن جاؤ اور انسان کو انسان نہ سمجھو۔ علم وہ بتلاتا ہے کہ جس انسان کے اندر علم آ جانے کے بعد عاجزی آ جائے، اس کے اندر تقوی اور ورع آ جائے، اس کو جینے کا سلیقہ آ جائے، انسانیت اس کے اندر جنم لے لے۔ علم وہ ہوتا ہے جو انسان کے اندر یہ سب کچھ پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ نے انسان کو یہ ساری چیزیں عطا کر کے ہی دنیا میں بھیجا ہے۔ اپنے آپ کہیں چیزیں نہیں آئی کہ یہ چیزیں کہیں سے اٹھائی اور انسان خود بخود ہی ری انسٹال ہوتی جا رہی ہے۔ یہ میرے رب نے روح پھونکی ہے انسان کے اندر، آدم علیہ السلام کے اندر وہ ایبیلٹی پیدا کر کے بیچی ہے کہ اس کی اولاد دنیا میں جائے اور اس کے خزانوں کو تلاش کرے، دنیا میں جائے اور اس کی قدر و منزلت کو پہچانے، دنیا میں جا کر اس کے اندر مشاہدہ و تجربات کے ذریعے اپنی ترقی کی منازل کو طے کر لے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اللہ نے انسان کو اپنے ہاتھ سے اور اپنی روح سے پیدا کی ہے۔ نظریہ ارتقاء یہ بالکل غلط ہے۔ اب اللہ نے جنت میں ٹھہرا دیا، پھل کھانے کا اللہ نے حکم دے دیا کہ جو مرضی کھاؤ پی، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ۔ اب اللہ تعالیٰ نے نا ساری جنت آدم علیہ السلام کو دے دی، ایک درخت کے لیے کہا ہے کہ تم نے اس کے قریب نہیں جانا۔ یہاں سے محدثین نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں سے سد الذرائع کا جو ہے نا وہ اصول ہم نکال رہے ہیں، قرآن مجید سے اخذ کر رہے ہیں، لے رہے ہیں۔ سد الذرائع یہ ہوتا ہے کہ جو چیز غلط کی طرف لے کے جا رہی ہے نا اس چیز پر نہیں چڑھنا۔ یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ اس روڈ پر 2 کلومیٹر دور جا کر جو ہے نا آگے کھائی ہے، تو آپ نے اس روڈ پر جانا ہی نہیں۔ یہ نہیں کہ جی 1 کلومیٹر جا کے پھر میں ریورس گاڑی لے لوں گا اور واپس اس روڈ پر آ جاؤں گا جس پر کھائی نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے سد الذرائع، وہ جو ذرائع آپ کو برائی کی طرف، غلط کام کی طرف لے جائیں، آپ نے اس کے بھی قریب نہیں جانا ان ذریعوں کے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اسی الفاظ کے ساتھ وَلَا تَقْرَبَا، اور نہ تم دونوں قریب جانا اس درخت کے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اللہ نے دوسری جگہ حکم دیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے وَلَا تَفْعَلُوا الزِّنَا، کہ تم زنا نہ کرو، لیکن اللہ نے کہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ان اسباب کے بھی قریب نہ جاؤ جو تمہیں زنا تک لے جائیں۔ وہ اسباب کون سے ہوتے ہیں؟ اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، اپنے جسم کی حفاظت کرنا، کپڑے صحیح طرح سے پہننا، عورتیں ہیں تو چھپ کر رہنا، مرد ہیں تو ذرا تمیز کے ساتھ رہنا۔ یہی ہوتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ وہ زنا کے ذرائع بھی پیدا نہ ہوں۔ تبھی تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ مرد جو ہے نا، مرد اگر جو عورتیں ہیں جو زنا کی طرف مائل کرنے والی ہوتی ہیں، جو خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہیں اور جو اپنے بالوں کو اس طرح بناتی ہیں اور کپڑے اس طرح پہنتی ہیں کہ اس میں بھی ننگی نظر آتی ہیں، یہ ساری 5-4 چیزیں بیان کر کے صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس کے بعد کہا کہ یہ جنت تو جانا، جنت میں جانا تو دور، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے۔ کیوں کہا ہے؟
کیونکہ یہ وہ سارے وہ ذریعے ہیں جو کسی کو زنا کی طرف مبتلا کر سکتے ہیں، کسی کو زنا کی طرف مبتلا کر سکتے ہیں۔ خوشبو پا لینا عورت کی اور اس کی طرف متوجہ ہو جانا، جسم کو اٹریکشن کے لیے وہ کپڑے پہننا جو مرد کو اٹریکٹ کرے اپنی طرف، یہ زنا کے وہ ذریعے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے جس سے منع کیا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، وہ ذریعہ بھی نہیں اپنانا جو آپ کو زنا کی طرف لے جائے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث، الحلال بین والحرام بین وبینہما متشابہہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حلال بھی واضح ہے کہ کون سی چیز حلال ہے، یہ سب کچھ واضح ہے، والحرام بین، کون سی چیزیں حرام ہے یہ بھی واضح ہے۔ اب حلال حرام کو گڑ مڑ کر دیں گے نا تو یہ شبہ والی چیزیں ان کے درمیان، حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے، اور جو واضح نہیں ہے وہ متشابہات ہیں، ان دونوں کے درمیان یہ شبہ والی چیزیں ہیں، شک والی چیزیں۔ اب جس نے شک والی چیزوں سے اپنا دامن بچا لیا، گویا اس نے اپنی دنیا اور اپنی آخرت محفوظ کر لی، اور جو شک والی چیزوں میں پڑ گیا اس نے اپنی آخرت بھی برباد کر لی، دنیا بھی برباد کر لی۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں یہ سود کے نت نئے ہتھ کنڈے کیوں نکالتے ہیں؟ شک میں ڈالنے کے لیے، حلال حرام کی تمیز ختم کرنے کے لیے۔ وہ جی سود تو اس طرح حرام ہے، ہم اس کو تھوڑا سا ادھر چینج کر رہے ہیں، تھوڑا سا ادھر ملا کر، یہ تھوڑی سی آسانی ہے کاروبار کے لیے، یہی تو حرام ہے، یہی تو شک میں ڈالتی ہیں۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم شک والی چیزوں میں ایک مرتبہ چلے گئے تو لے کر تم یہ جہنم کی طرف ہی جائیں گے، جنت کی طرف نہیں جاتی۔ تو یہی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ تم نے ان ذریعوں کو بھی استعمال نہیں کرنا جو تمہیں اس درخت کے پاس لے جائے۔ یہ حقیقت میں ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جو تب تمہیں جس چیز سے روک دیا جائے نا انہوں ہاتھ لا کے واپس آنے کی کوشش نہ کرو کہ میں یہ رسک لے لوں، کوئی نہیں، اس سے اگلے پوائنٹ پر سود شروع ہوگا، اس سے اگلے پوائنٹ پر جھوٹ شروع ہوگا، اس سے اگلے پوائنٹ پر بے ایمانی شروع ہوگی تو میں ادھر سے جا کے واپس آ جاؤں گا، یہ بھی نہ کام کرے۔ اسی سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، انہوں نے روکا اللہ تعالیٰ نے کہ تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ تم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو شیطان نے ان دونوں کو بہکایا، گمراہ کیا، انہا اس درخت کے اصول سے گمراہ کیا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، ان دونوں کو نکلوا دیا جو دونوں جس میں سے، یعنی جنت سے ان دونوں کو نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، وَقُلْنَا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اهْبِطُوا، تم سب نیچے اتر جاؤ، تم سب یہاں سے چلے جاؤ جنت سے، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم تو ایک دوسرے کے دشمن ہو، ٹھیک ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے کچھ دیر کے لیے اور اس کا فائدہ اٹھانا ہے ایک مخصوص مدت تک۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، کہ یہ شیطان نے گمراہ کیا ان دونوں کو۔ مفسرین کی اس کے بارے میں بہت مختلف رائے ہیں، یہ ایک بہت لمبا ٹاپک ہے، مختصراً آپ صرف یہ سمجھ لیں کہ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو جنت میں مکین بنایا نا، جنت میں ان کو ٹھہرنے کا حکم دیا، اس سے پہلے یہ سارا سلسلہ ہوا سجدہ نہیں کرنا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو ہمیشہ کا کافر ہے، تو نے میرا انکار کیا، تکبر کیا، میرے سامنے اکڑ دکھائی کہ حالانکہ میں نے تمہیں پیدا کیا۔ تو شیطان نے مہلت مانگی کہ مجھے ایک مقررہ مدت تک مہلت دیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی، ساتھ میں اسے انسان کے جسم میں، جو ہم نے سنا ہے نا حدیث میں بھی ہے کہ یہ شیطان جو ہے نا انسان کے جسم میں خون کی مانند تیز دوڑ سکتا ہے، لیکن یہ دل جہاں پر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جس دل کے ساتھ ہمارا اللہ کا تعلق بنتا ہے، اس میں وہ داخل نہیں ہو سکتا، اس میں صرف وسوسے ڈال سکتا ہے، دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کے دل میں اس نے وسوسے ڈالے اور ان کو انہوں نے یہ لال جھنڈی دکھائی کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اس لیے اس درخت سے روکا ہے کہ کہیں آپ اس کا پھل کھا کر ہمیشہ کے لیے جنت میں نہ ٹھہر جائیں۔ جو بھی اس درخت کا پھل کھاتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے، آپ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟
تمیز سے بیٹھا کرے. آپ جمعے کے اندر خطبے بیٹھے ہیں, یہاں پر سیدھا امام کی طرف منہ کر کے بیٹھنا فرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جمعہ کے لیے آئے اور جمعہ کے لیے آ کر بیٹھ جائے اور ایک تنکا بھی اٹھا لے وہاں سے, خطبے سے ہٹ کر ایک تنکا بھی وہاں سے اٹھا لینا, تو ایسے ہی ہے جسے اس نے گدھے نے اپنے سر پہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں, کہ اسے اتنا بھی علم نہیں ہے کہ میں کس کام کے لیے ہوں, کر کیا رہا ہوں. اور یہاں پر آ کر پہلے آپ دعا سلام کرتے ہیں, دعا سلام کرنے کے بعد پھر آپ بیٹھتے ہیں. یہ ہم نے پورا جمعہ اس پر پڑھایا ہے, پورا جمعے کے آداب پر, کہ آپ جب جمعے میں آ جائیں, امام منبر پر بیٹھا ہو تو سیدھا آ کر اپنی نماز پڑھنی ہے 2 رکعت کم از کم. اگر خطبہ نہیں شروع ہوا تو جتنا وقت پڑھا ہے جتنی مرضی نماز پڑھے اور آرام سے بیٹھ جائیں. جب امام خطبہ دے صرف اس کی طرف دیکھ کر خطبہ سنے, سیدھے منہ کر کے, اور نماز پڑھے, پھر باہر جا کے جتنی مرضی باتیں کریں. یہ بارہا میں نے دیکھا ہے, ہر جمعے میں دیکھتا ہوں. آپس میں باتیں کر رہے ہیں, ابھی کچھ دیر پہلے وہ گروپ بنا کر باتیں کر رہے ہیں. یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے, کام تو اللہ کا ہے. یہاں پر آگ پہ رشتہ داریاں کھولتے ہیں, اس کے بعد پھر کہتے ہیں چلو آپ مولوی صاحب کی تھوڑی سی سن لیں. اللہ نے اس بات سے سختی سے منع کیا ہوا ہے. اور میں آپ کو وحی سناؤں, عذاب جو اللہ نے ڈرایا ہوا ہے کہ یہ ایک بیٹھا ہے آدمی, اس کی گردن پھلانگ کر آگے جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان جہنم کی طرف پل کراس کر کے جا رہا ہے. یہ صحیح حدیث ہے, جمعے والے دن گردن پھلانگ کر جانا. کتنی دفعہ میں بتا چکا ہے کہ جو پہلے آئیں وہ آگے بیٹھ جائیں, ایسے صفحے بناتے جائیں, پھر ترتیب سے پیچھے بیٹھ جائیں. یہ جمعے کے آداب ہے, اس کا خاص خیال رکھا کریں. اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا, وسوسہ ڈال کر ان دونوں کو بہکا دیا, انہوں نے اس کا پھل کھا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس نے وہی طریقہ استعمال کیا کہ جس سے اس نے کہا تھا نا, خود ہی اس نے قیاس کر لیا, خود ہی مطلب نکال لیا. اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کر, اس نے کہا جی خلقتنی من نار, اے اللہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا, وخلقتہ من طین, اور آپ نے اس کو مٹی سے بنایا. آگ میں افضل ہوں, وہ نیچے ہے, میں کیوں سجدہ کروں. اور اسی طرح اس نے اسی فقلیوں کو آزما کر آدم علیہ السلام کو بہکا دیا. آدم علیہ السلام نے اس کا پھل کھا لیا, اور آپ آدم علیہ السلام کے جنت کا لباس اتر گیا, جنت کا لباس اتر گیا, اور آپ جنت میں بھاگ رہے ہیں, اور جنت کے پتوں کو آپ نے اپنے جسموں پر دونوں نے جو ہے نا وہ ڈھانپ لیا اپنے جسم کو. تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدم علیہ السلام ایسے بھاگ رہے تھے نا جنت میں, تو اللہ تعالیٰ نے کہا آدم کس سے بھاگ رہے ہو, مجھ سے. کہاں بھاگ رہے ہو؟ کہا اللہ میں آپ سے نہیں بھاگ رہا, مجھے آپ سے شرم آ رہی ہے, حیا آ رہی ہے کہ میں ننگا ہوں, میرے جسم پر کپڑے نہیں ہیں, میرے رب میں یہاں پر کیسے میں اپنے جسم کو ڈھانپ لوں, پھر میں نے آپ ہی کے سامنے پیش ہونا ہے. وہ دنیا میں پیدا ہونے والا پہلا انسان, حیا اس کی صفت ہے, حیا اس کی جینز کے اندر اللہ نے رکھی ہے, فطرت کے اندر رکھی ہے. اسی لیے تو کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت, جب بندے کے اندر حیا ختم ہو جائے پھر جو مرضی کرتا رہے, اس کے بعد وہ مرضی جو مرضی کرتا رہے. اسی طرح ہی یہ لنڈے کے لبرل بنتے ہیں, بڑے ماڈرن بنتے ہیں, حیا ہی تو ختم ہوئی ہے. جسموں کو ننگا کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ جسم کو ننگا کرنے سے انسان ماڈرن بن جاتا ہے. صرف جسم کو ننگا کر رہے ہیں, اور جن علاقوں کے اندر ابھی جسم ننگا نہیں ہو رہا وہ کپڑوں کو چست کرتے جا رہے ہیں, جسم کے ساتھ لگاتے جا رہے ہیں, اور اپنے آپ کو یہ ماڈرن سمجھتے ہیں. یہ ماڈرن, یہ جہالت ہے, اس کو ماڈرن نہیں کرتے. جب شیطان نے آدم کو ننگا کیا تو اللہ نے جب ننگا کیا تو آدم نے کیا کیا, اپنے آپ کو ڈھانپ لیا, اللہ مجھ سے شرم آتی ہے. اور تو یہی تو وجہ تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کی آمد پر اپنی پنڈلی پر کپڑا رکھ لیا, اور اماں نے پوچھا کہ سب سے پہلے میرے بابا ہے, آپ کی پنڈلی ویسے, حالانکہ یہ مرد کی جو پنڈلی ہے یہ سطر نہیں ہے, مرد کی پنڈلی سطر نہیں ہے, چھپانے کی جگہ نہیں ہے, اس کو ننگا رکھنا ہے نصف پنڈلی تک. تو یہ مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی کپڑا ہٹا ہوا تھا, آپ نے چادر باندھی ہوئی تھی. ابو بکر صدیق آئے, آپ ذرا ٹیک لگا کے ریلیکس فیل بیٹھے ہوئے تھے پوزیشن میں. ابو بکر آپ کے گھر آئے رضی اللہ عنہ, آپ ویسے ہی بیٹھے رہے. سیدنا عمر خطاب رضی اللہ عنہ آئے, آپ ویسے ہی بیٹھے رہے. لیکن جب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آئے
آپ نے اجازت دینے سے پہلے ٹیک بھی چھوڑ دی اور آپ نے اپنی پنڈلی پر چادر کو دوبارہ رکھ دیا۔ وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا تو وہ دیکھ رہی تھی، جب وہ چلے گئے سب تو وہاں سے پوچھا اللہ کے نبی پہلے میرے بابا آئے ویسے ہی بیٹھے رہے، حفصہ رضی اللہ عنہ کے بابا آئے ویسے ہی بیٹھے رہے، جیسے ہی سیدنا عثمان آئے آپ سیدھے ہو کر اپنے پنڈلی پر کپڑا بھی رکھ دیا۔ تو کہا عائشہ رضی اللہ عنہا کہ میں اس شخص کے کیوں نہ حیا کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے۔ دنیا کے اندر رہتا ہو انسان اور فرشتے اس کی صفت اور اس کی اداؤں پر مر مٹتے ہوں، تو یہ بلندی کیسے آتی ہے؟ دین پر عمل کرنے سے آتی ہے۔ حیا انسان کی جینس میں اللہ نے رکھی ہے، اس کی فطرت میں رکھی ہے، جو ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے جس کا عملی مظاہرہ کر کے دکھایا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ اب یہ جہاں اللہ نے کہا نا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، تم تو ایک دوسرے کے دشمن ہو، مراد یہ ہے کہ اللہ نے انسان اور شیطان کو ازلی دشمن بنایا ہے، یہ ہمارا دوست ہے ہی نہیں۔ اب اس لیے تنبیہ کی ہے کہ آدم علیہ السلام کو زمین میں اور جگہ اتارا اور شیطان کو دور کہیں اور جگہ پر اتارا، اور یہ تنبیہ کر دی کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، نیچے جا کر بھی ایک دوسرے سے یاریاں نہیں کرنی، بچ کے رہنا ایک دوسرے سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے کچھ دیر تک اور فائدہ اٹھانا ہے ایک مقررہ مدت تک۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین پر اللہ نے اتارا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جس جنت میں اللہ نے آدم کو رکھا تھا وہ جنت آسمان پر جنت تھی، وہ زمین کی جنت نہیں تھی، وہ آسمان کی جنت تھی، تبھی تو اللہ نے کہا کہ زمین پہ چلے جاؤ۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، زمین پہ اللہ نے اتارا ہے اور ایک مقررہ مدت تک تم نے وہاں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، اس پر ہمیشہ نہیں رہنا، یہ آخری سٹاپ نہیں ہے، یہاں سے ہم نے مقررہ مدت تک فائدہ اٹھا کر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اور پھر ہمارا حقیقی ٹھکانہ وہاں پر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ جب زمین پر آدم علیہ السلام آ گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم کو کچھ کلمات سکھائے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، اس کے رب نے آدم کو کلمات سکھائے۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، ان کلمات کے ذریعے آدم علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی۔ یہ کلمات تمام مفسرین نے لکھا ہوا ہے کہ جب آدم علیہ السلام اپنے کیے پر شرمندہ ہوئے، انہیں پشیمانی ہوئی، انہیں افسوس لگا کہ اللہ نے ساری جنت مجھے دے کر کچھ چیزوں سے منع، ایک چیز سے منع کیا تھا، ایک درخت کے منع کیا، میں اس سے بھی نہ منع ہو سکا۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی کہ اللہ اب توبہ کس طرح ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کلمات سکھائے، وہ سورۃ الاعراف کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ربنا، اے میرے رب، ظلمنا انفسنا، اے میرے رب، ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر۔ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ ہم پھر سری خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں، ہمارا پھر کوئی مدد یار و مددگار نہیں ہوگا، ہمیں پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اب یہاں سے کچھ لوگوں نے نا موضوع روایت کہتے ہیں جو اپنی فیکٹری میں خود تیار کی ہو، خود ہی بنائی ہو، حساب کتاب آگے پیچھے کر کے خود ہی بنا لی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ مستدرک للحاکم کے اندر یہ موضوع روایت ہے جسے آج کل بہت بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں اسی آیت کے ضمن میں، کہ جب آدم کو زمین پر بھیجا گیا اور وہ آدم علیہ السلام توبہ استغفار کرتے رہے تو انہیں آسمان پر ایک جملہ لکھا ہوا ملا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ انہوں نے سوچا کہ یہ کیا ہے؟ وہ جی یہ وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا، وہ نہ ہوتے تو آپ کو بھی پیدا نہ کیا جاتا۔ پھر مسلمانوں میں ہی ایک ماشاءاللہ وہ اور اس سے آگے بڑھ کر ہے، ایک اور اس سے آگے بڑھ، انہوں نے کہا جی وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ،
علی کا نام لکھا ہوا تھا آدم علیہ السلام نے، ان کو بھی یہی بتایا گیا کہ علی کی وجہ سے ہی آپ کو پیدا کیا گیا، کیونکہ اس دنیا میں علی نے آنا ہے رضی اللہ عنہ۔ حساب لگائیں آپ، اپنی فیکٹری ہے نا، جو مرضی بناتے جائیں۔ امام حاکم کی یہ کتاب ہے مستدرک للحاکم، اس کے اندر یہ روایت ہے۔ امام حاکم نے خود نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے۔ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں نا، وہ آپ کو چیک کرے، آپ کو کوئی سنگین مسئلہ ہے، وہ آپ کو چیک کرے گا نا، وہ آپ کو ساتھ بتائے گا کہ آپ نے یہ کھانا ہے، اور ساتھ ہی لکھ کر دے گا کہ آپ نے یہ نہیں کھانا۔ ایسے ہی ہے، ڈاکٹر لکھ کے دیتے ہیں۔ تو محدثین نے بھی یہی کام کیا ہے، جو ان کے زمانے میں، ان کے وقت میں، ان کے نالج میں جو حدیثیں صحیح تھی انہوں نے اس کو لکھ دیا، اور جو حدیثیں ایسے ہی پھر رہی تھی اپنی طرف سے، موضوع من گڑت اپنی طرف سے، انہیں لکھ کر ساتھ لکھ دیا ہے نیچے کہ اسے استعمال، اسے عمل کے لیے نہیں لانا، یہ موضوع ہے۔ امام حاکم نے خود لکھا ہو، لوگ اسے بڑھ چڑھ کر بیان کرتے ہیں، جی آدم نے محمد کے وسیلے سے مانگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وسیلہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں سے، وسیلہ ثابت نہیں ہوتا ہے، وسیلہ صرف نیک اعمال کا ہے اور اللہ کے ناموں کا ہے، چاہے وہ دعا میں مانگے، التجاؤں میں مانگے، جھولی اٹھا کر مانگے، جہاں مرضی مانگے۔ اب یہ آدم علیہ السلام کی قرآنی دعا جو ہے وہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ رحم کر دے، اور ہم کہہ رہے جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگا۔ تو یہ ایک غلط بات ہے، اور یہ غلط چیز ہے جو ہماری عوام الناس میں مشہور ہو چکی ہے۔ آپ مستدرک الحاکم اٹھائیں، اس کے اندر امام حاکم نے خود لکھا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے، اس روایت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا انہ هو التواب الرحیم، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والے سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے خود ہی آدم کو دعا سکھائی ہے، اور خود ہی اس کے بعد اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول بھی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ توبہ قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ تم اترے رہو منہا جميعا، اس جنت سے سارے کے سارے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، اور جب کبھی تمہارے پاس آئے منی ہدن، میری طرف سے ہدایت آئے، میری طرف سے پیغام آئے، فمن تبع ہدایا، تو تم نے اتباع کرنی ہے میری ہدایت کی، میری باتوں کی، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، پھر نہ تم پر کوئی خوف ہوگا نہ تم پر کوئی پریشانی ہوگی۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو معاف ہی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد جو ہم ہیں، ہمیں دنیا کے اندر خلافت کے لیے پیدا کیا۔ وہاں پیچھے ہے نا 2-3 آیت پیچھے ہم نے بیان کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اب وہی کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں دوبارہ نہیں لائے کہ اب تم نے محنت کرنی ہے، محنت کر کے پھر دوبارہ اپنی جنت میں آنا۔ جنت ہے تمہارے لیے لیکن اب محنت کر کے آنا ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہدایت آئے تو اسے قبول کرنا ہے۔ کس طریقے سے؟ فمن تبع ہدایا، جیسے میں کہتا ہوں ویسے کرنا ہے۔ کوئی بھی نیک انسان، کوئی بھی جبوں کبوں والا، کوئی بھی بڑا، کوئی بھی وڈیرا کہے، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے رستے سے ہٹ کر کوئی بات کہتا ہے تو وہ ہدایت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی بیان فرما رہا ہے۔ آپ غور کیجئے الفاظ پر، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یہاں پر بھی وہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، میرا کوئی پیغام آئے، انبیاء و رسول کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے۔ فمن تبع ہدایا، پھر وہاں پر نسبت اپنی طرف کی ہے، تو آپ نے پیروی کس کی کرنی ہے؟ میرے رستے کی پیروی کرنی۔ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، آخرت کا خوف دل کے اندر نہیں رکھنا اگر آپ نے میری پیروی کر لی تو۔ مراد یہ ہے کہ تم تک میرے جو بھی پیغام پہنچ جائے اس پر عمل کر لینا ہے، آخرت کے بارے میں نہیں گھبرانا۔ ولا ہم یحزنون، اور دنیا کے اندر جو تمہاری زندگی گزر گئی ہے اس کے بارے میں پریشان نہیں ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، کہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔
ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، آپ کی حدیث ہے، اور یہی اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی تفسیر یہی حدیث ہے۔ اللہ نے کہا نا جو میری طرف سے آ جائے اسے قبول کر لینا ہے، پھر خوف نہیں ہونا چاہیے، کسی طرح کی پریشانی تمہارے دل کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ پریشانی کیوں آتی ہے؟ جب ہم شریعت کے راستے سے ہٹتے ہیں، اس لیے پریشانی آئے گی، خوف آئے گا۔ جب ہم کتاب اللہ اور اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو تھامے رکھیں گے تو اللہ تعالی ہمیں کسی بھی چیز کا ہمارے اندر خوف نہیں آئے گا۔ اور جب کسی طرح کا خوف نہیں آئے گا تو ہمیں اپنی جو جگہ ہے جنت، اس میں دوبارہ جگہ مل جائیں گی۔ آئندہ خطبہ انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کا صحیح معنوں میں فہم عطا کرے اور اپنی جنتوں کا اللہ تعالی ہمیں عمل کے ذریعے دوبارہ مہمان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔